حسب معمول آج صبح صبح اٹھ گئے، سارے بچوں کو سوتا دیکھ کر مسکرا دیے اور پھر بستر سے بھی اٹھ گئے۔ انہوں نے ہاتھ منہ دھویا اور گھر سے باہر نکل آئے۔ ہلکی ہلکی روشنی تھی، سورج بس نکل ہی رہا تھا۔ صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی خوشگوار ہوائیں چل رہی تھیں۔ وہ واک کرنے جھیل کے کنارے چلے گئے، کیونکہ وہ روزانہ صبح کو جھیل کنارے یا پھر جنگل جا کے واک کیا کرتے تھے۔ راستے میں ان کو خان صاحب مل گئے۔ خان صاحب نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور ان کے پاس آ گئے۔ کیسے ہیں آپ ددو جی؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں، آج صبح صبح اٹھ گئے آپ؟ میں بھی اللہ کا شکر ٹھیک ہوں، اور میں تو روز ہی صبح صبح اٹھتا ہوں۔ اچھا، صحیح، سحر خیزی اچھی بات ہے۔ تو پھر آپ آج واک کرنے آئے ہیں؟ خان صاحب مسکرائے اور کہنے لگے، میں روز واک کرتا ہوں ددو جی، صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے واک۔ ہاں، لیکن آپ کبھی نظر نہیں آئے۔ جی، میرا روٹ چینج ہے، میں اس طرف نہیں آتا بلکہ سرحد کی سائڈ پہ جایا کرتا ہوں۔ میں نے بھی آپ کو آج پہلی بار دیکھا یہاں۔ صحیح، اور سنائیں، بچے ٹھیک ہیں؟ جی، آپ کی ہینا کے ساتھ بڑی دوستی ہے ان سب کی؟ جی ماشاء اللہ، اللہ ان کی دوستی اور پیار کو سلامت رکھے۔ وہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک دم ددو چونک گئے۔ ارے کیا ہوا ددو جی؟ وہ دیکھیں، درخت کے اوپر شہد کی مکھیوں کا ایک چھتا۔ ہاں، ارے ایک نہیں ددو جی، 1 2 3 اچانک ہی بن گیا۔ کل پرسوں تو نظر نہیں آیا۔ آپ کی نظر سے چوک گیا ہوگا۔ ہاں، ہو سکتا ہے۔ واک کرنے کے ساتھ وہ باتیں کرتے جاتے۔ ارے آج تو گھر بھی جلدی سے آ گیا۔ بڑا اچھا رہا ددو جی آپ کے ساتھ واک کر کے۔ ہاں بھائی، ساتھی مل گیا، اچھا ہو گیا۔ پہلے ایسے ہی خالی خولی واک کر کے گھر، آج سچ میں بڑا مزہ آیا۔ خان صاحب مسکرائے اور کہا، روز مل کر نہ کر لیا کریں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، پھر کل ملاقات ہوتی ہے، میں آ جاؤں گا جھیل کے پاس۔ ہاں ٹھیک ہے بھائی۔ وہ دونوں اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو گئے۔ اسکول کا ٹائم ہونے والا تھا۔ ددو نے چھوٹو، ڈھولو اور چھٹکی کو اٹھایا اور کہا، بچوں اٹھو، اسکول کا ٹائم ہو رہا۔ ددو آج چھٹی کر لیتے ہیں نا؟ بری بات بیٹا، ایسے بلا وجہ چھٹی نہیں کرتے۔ ویسے بھی کل اتوار ہے، کل چھٹی ہے آپ کی، آج اسکول جائیں۔ شاباش، اٹھ جائیں، میں ناشتہ تیار کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ چھوٹو اٹھ گیا اور یونیفارم بھی تبدیل کر کے آ گیا۔ دیکھو ڈھولو اور چھٹکی، چھوٹو تیار بھی ہو گیا، اٹھ جائیں اب آپ دونوں بھی۔ شاباش۔ ددو جی ان کو اٹھا کر کچن میں چلے گئے۔ ڈھولو نے اٹھ کر چھوٹو کو آنکھیں دکھائیں اور بولا، بہت نمبر بنانے کا شوق ہو رہا ہے تمہیں، کبھی پڑھائی میں بھی نمبر لے لیا کرو۔ میں نا ہر چیز میں نمبر 1 ہوں، تمہیں چاہیے کہ تم محنت کرو، مجھے چاہیے میں بتاؤں تم کو۔ چھٹکی میدان جنگ بنتا دیکھ کر فوراً بولی، کیا ہو جاتا ہے تم دونوں کو؟ دونوں ہی نمبر 1 ہو۔ چلو اٹھو، اب تیار ہو، ناشتہ کرو، پھر لڑائی کر کے وقت ضائع نہ کرو، دیر ہو رہی ہے اسکول کو۔ اچھا باجی، آپ تو ڈانٹنے ہی لگ گئی ہیں۔ چھٹکی ہنستی اور کہا، تم لوگ کام ہی ڈانٹنے والے کرتے ہو تو پھر میں کیا کروں؟ اسی وقت ددو دوبارہ آ گئے۔ ہیں، تیار نہیں ہوئے ابھی تک تم لوگ؟ کیا کرتے رہے تھے؟ یہ دونوں
چھوٹو نے بات کاٹی، ہم دونوں باتیں کر رہے تھے پڑھائی کی ددو جی۔ ڈھولو نے بھی فوراً کہا، جی جی ددو۔ چھٹکی نے دونوں کو آنکھیں دکھائی تو ددو نے کہا، سب سمجھ آ گئی ہے مجھے۔ وہ تینوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اچھا چلو اب دیر ہو رہی ہے، اور دیر نہ کرو اور آ جاؤ۔ جب تینوں تیار ہو گئے تو انہوں نے مل کر ناشتہ کیا، دودھ پیا اور اسکول کے لیے باہر نکل آئے۔ ددو دروازے تک ان کو الوداع کرنے آئے، پھر وہ اٹکیلیاں کرتے کرتے اسکول جا پہنچے اور پڑھائی کرنے لگے۔ پڑھائی سے فارغ ہو کر اسکول سے چھٹی کی گھنٹی بجی۔ اور وہ تینوں اسکول سے باہر نکل آئے اور گھر کی طرف جانے لگے۔ راستے میں ان کو یاد آیا کہ کل تو اتوار ہے۔ ارے چھوٹو، کل اتوار ہے۔ اوہ ہاں یار، کیوں؟ اتوار کو کیا ہونا تھا؟ چھٹکی نے ان دونوں سے پوچھا۔ کل ہم دونوں نے داروغہ جی اور ببن چچا کے ساتھ پکنک پر جانا ہے۔ چھٹکی منہ بنا کے بولی۔ اچھا۔ باتیں کرتے کرتے وہ گھر لوٹ آئے۔ ددو نے ان کو دیکھا اور مسکرائے، آ گئے میرے بچے؟ جی ددو۔ چلو پھر آ جاؤ، مزیدار کھانا تیار ہے۔ جی ددو، بس یونیفارم تبدیل کر کے آئے۔ ہاں شاباش۔ وہ سب کھانے کی میز پر آ گئے تو چھوٹو نے کہا، ددو جی آپ کو یاد ہے نا؟ کیا؟ کل اتوار ہے تو؟ ددو آپ بنے نا؟ اب نہیں بن رہا بچوں۔ جی سب پتا ہے ہمیں ددو جی آپ کا۔ ددو ہنس پڑے۔ اچھا جی۔ ددو جی آپ نے وعدہ کیا تھا ہم سے کہ ہم کل اتوار کو داروغہ جی اور ببن چچا کے ساتھ سیر کو جائیں گے، یاد ہے نا؟ نہیں تو؟ چھٹکی ہنس پڑی۔ شاباش ددو جی شاباش۔ چھوٹو اور ڈھولو مل کر چلائے، کیا ہے ددو جی؟ چھٹکی اور ددو ہنستے رہے۔ پھر ددو نے کہا، یاد ہے، مجھے سب یاد ہے بچوں، چلے جانا تم دونوں بھائی اپنے یاروں کے ساتھ۔ واہ بھائی، ددو ہو تو ایسے۔ داروغہ ہوتا نا تو گاتا، ہمارے اچھے دادا جان، پیارے پیارے دادا جان۔ ددو جی ہنس پڑے۔ ڈھولو نے کہا، یار چھوٹو، داروغہ جی کیا کم ہیں جو تم بھی شروع ہو گئے؟ نہیں، ویسے ہی بس۔ پھر وہ دونوں کھانا کھا کر باہر بھاگے ببن کی دکان پہ۔ داروغہ وہیں بیٹھا تھا۔ چھوٹو نے جب داروغہ کو دیکھا تو بولا، ہاں فارغ لوگ بس آوارہ گرتی رہا کرو ہر وقت۔ داروغہ ان کی بات سن کر گانا گانے لگا، آوارہ میں آوارہ، سیارہ میں سیارہ۔ توبہ ہے، بندہ ڈھیٹ بھی نہ ہو یار داروغہ۔ میں ڈھیٹ بھیا۔ داروغہ جی گانا نہیں یاد آ رہا تو کوئی نہ گائیں، کچھ نہیں کہتا کوئی۔ اچھا جی۔ اچھا پھر کل ہم چل رہے ہیں نا پکنک پر؟ ہاں کیوں نہیں، سب نے کہا۔ پھر تم سب کیا کیا لاؤ گے؟ میں دہی بلے، وہ بھی آپ کے ہاتھ کے، اور میں جلیبیاں آپ کے ہاتھ کی، یعنی محنت مجھے ہی کرنی ہے ساری۔ جی، دونوں ہنسنے لگے۔ اور داروغہ تم کیا لا رہے ہو؟ میں تشریف۔ نہیں جی، کوئی ضرورت نہیں ہے تشریف بھی لانے کی۔ اچھا بابا، لے آؤں گا میں پکوڑے، وہ بھی اپنے ہاتھ کے۔ واہ بھائی واہ، تینوں نے کہا۔ چلیں
ٹھیک ہے، ہم کل جھیل کنارے ملیں گے۔ عین اسی وقت ددو آ گئے اور پوچھنے لگے، کہاں جانا ہے تم لوگوں نے کل؟ جی ددو، ہم جھیل کنارے جا رہے ہیں۔ نہیں نہیں، وہاں نہ جاؤ۔ کیوں ددو؟ بس میں نے کہہ دیا نا۔ نہیں نا ددو، جانا ہے۔ وجہ تو بتائیں ددو جی، ہم وہاں کیوں نہ جائیں؟ ددو وجہ نہیں بتانا چاہتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر وجہ بتائی تو یہ لوگ ضرور مکھیوں کو چھیڑیں گے۔ بیٹا بس ایسے ہی، اچھی بات ہوگی جو میری مان جاؤ تم لوگ۔ نہیں نا ددو، ددو جی وہاں زیادہ مزہ آتا ہے نا، ہم نے وہیں جانا ہے۔ آپ کوئی وجہ بھی نہیں بتا رہے ہیں نہ جانے کی۔ ددو جی ہم تو مان رہے ہیں آپ کی بات، یہ دونوں ہی نہیں مان رہے، اب آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ ددو نے ان دونوں کو دیکھا اور کہا، اچھا جو مرضی کرو، لیکن دھیان سے جانا اور خیال رکھنا ان دونوں کا۔ اور تم دونوں یاد رکھنا ددو نے آنے سے منع کیا تھا۔ ددو جی ایسے ناراض تو نہ ہونا۔ نہیں ہو رہا۔ اگلے دن وہ چاروں پکنک کی غرض سے چلے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے کہا، چلو پہلے کچھ کھا لیتے ہیں۔ تو ان سب نے سب سے پہلے دہی بھلے کھائے۔ دہی بھلے کھانے کے بعد وہ بال سے کیچ کیچ کھیلتے رہے اور پھر انہوں نے بیٹھ کر لوڈو کھیلی۔ اور اس کے بعد داروغہ نے کہا، چلو یار آج درخت پہ چڑھتے ہیں۔ ہاں، نیو ایڈونچر، ٹھیک ہے، لیکن ایسا کرو پہلے بریانی کھا لو ورنہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، پہلے بریانی کھا لیتے ہیں، ذرا طاقت بھی آ جائے گی درخت پہ چڑھنے کی۔ ہاں تم تو ہو ہی کمزور، تم تو پہلے بریانی کھاؤ۔ میں کمزور نہیں ہوں، ایک مکے سے اڑ جانا ہے آپ نے داروغہ جی، آپ کے خیال میں ہی کہہ رہا ہوں کہ پہلے بریانی کھا لیں۔ اچھا پتہ ہے مجھے تمہارا۔ یار باتیں نہ بناؤ، اب آ بھی جاؤ۔ پھر وہ سب بریانی کھانے لگے۔ ان سب نے بریانی کھا لی اور اس کے بعد درخت پر چڑھنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور درخت پر چڑھ گئے۔ ایک دم چھوٹو نے کہا، یہ کیا ہے؟ ڈھولو نے دوسرے درخت سے آواز لگائی، کیا؟ ایک یلو سی چیز ہے اور اس پر مکھیاں بن بنا رہی ہیں۔ ببن بولا، یہ تو میرے درخت پر بھی ہیں، شہد کی مکھیاں لگتی ہیں۔ ہاں میرے درخت پر بھی، ڈیمو نہیں ہے؟ نہیں، شہد کی مکھیاں ہیں۔ اوئے ببن اور چھوٹو ڈھولو بھاگو، کاٹیں گی ورنہ۔ ببن اور داروغہ تو چھلانگ مار کے نیچے اتر آئے۔ یہ میرے درخت پر بھی ہے چھوٹو، اترے یا نہیں؟ مکھیاں ہی ہے نا، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاتھ مار کر اڑا دیتے ہیں، پھر اوپر چڑھ جائیں گے۔ ہاں یہ صحیح ہے، چلو مارو ہاتھ تم۔ اوئے نہ کرو، نیچے آ جاؤ، ببن نیچے سے چلایا۔ نیچے نہ آئے تو ہم دونوں بھاگ جانا ہے۔ آپ دونوں تو ہیں ہی ڈرپوک، آؤ چھوٹو مل کر اڑائیں، پھر درخت کی سب سے اوپر والی ٹہنی پر چڑھ کے ان دونوں کو ستائیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ ان دونوں نے جیسے ہی ہاتھ مارا، مکھیاں پہلے تو اڑیں پھر ان کے پاس آ کے منڈلانے لگی۔ چھوٹو یہ یہاں کیوں پھرے جا رہی ہیں؟ زور سے ہاتھ مارو نا، ڈھیٹ نہیں یہ۔ انہوں نے ہاتھ مارا، پہلے وہ تو اڑی اور پھر ان کے اوپر آ کر بیٹھنے لگی اور زور سے کاٹنے لگی۔ داروغہ اور ببن نے نیچے سے یہ منظر دیکھا اور بھاگ گئے۔ چھوٹو اور ڈھولو مکھیوں سے بچنے کی کوشش میں نیچے گر گئے اور اپنے بازو اور ہاتھ تڑوا بیٹھے۔ پھر کسی طرح بھاگتے دوڑتے گھر آنے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ داروغہ اور ببن ددو کو لے کر آتے نظر آئے۔ ددو نے آتے ساتھ مکھیوں کو سپرے کیا اور ان کو ایک ایک کمبل میں لپیٹا اور اٹھا کے لے گئے۔ گھر آ کر ان کی مرہم پٹی کے لیے حکیم کو بلوایا۔ وہ دونوں بے سدھ پڑے تھے۔ آہستہ ان کو ہوش آیا تو چھٹکی اور ددو کی جان میں جان آئی۔ پھر ان دونوں نے ددو سے سوری کر لی۔
ددو نے ان کو سمجھایا کہ جب بڑے کسی بات سے منع کریں تو مان جاتے ہیں اور ان کا مذاق نہیں اڑاتے۔ آپ نے نہ میری بات مانی اور نہ ہی داروغہ اور ببن کی، اور اب انجام دیکھ لو کیا حال کر لیا ہے اپنا۔ سوری ددو جی، سوری ببن، سوری داروغہ جی۔ کوئی بات نہیں، اب اپنا خیال رکھو اور آئندہ بڑوں کا کہنا ماننا۔ جی ٹھیک ہے۔ You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.